हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बुजुर्गान दीन के आरास का मकसद सिर्फ जमा होकर भीड़ इकट्ठा करना या चंद फूल मजार पे डाल देना या सिर्फ फातिहा पढ़कर चले जाना, ये उर्स का मकसद नहीं है। उर्स का असल मकसद ये है कि किन राहों पे चलकर साहिबे मजार इस मंजिल पर पहुंचे हैं, उस मकसद को सोचना समझना और फिर उसी राह के हम भी मुसाफिर बने। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं और कुदरत जिस शान से कल नवाज रही थी उसी शान से कुदरत आज भी नवाज रही है और उसी शान से कुदरत क़यामत तक नवाजती रहेगी। बस बात इतनी है कि कोई लेने वाला चाहिए, कोई आने वाला चाहिए। आज भी कोई फुज़ैल बिन अयाज बन सकता है, अपने अंदर वो तलब पैदा करे। आज भी मैखाने में बैठा हुआ कोई शराबी फिर से बुशरे हाफी बन सकता है, लेकिन कोई वो तलब पैदा करे। आज भी अल्लाह अकबर तबला बजाने वाला इंसान मालिक बिन दिनार बन सकता है, शर्त ये है कि वो तलब पैदा करे। इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अगर बंदा आज भी सच्ची तड़प पैदा कर ले, अगर बंदा आज भी सच्चा तालिब बन जाए, तो कुदरत का मामला वही है, वही मैखाना है, वही जाम है, वही साकी है, बस कोई पीने वाला चाहिए। इन खानकाहों से यही दर्श दिया जाता है कि शराब वही है, मैखाना वही है, जाम वही है, सिर्फ किसी पीने वाले मैखार की जरूरत है। अगर आज भी कोई मैखार बनकर आए तो अब्दुल कादिर जिलानी का सदका उसे भी नसीब होगा, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी का सदका उसे भी नसीब होगा। कोई अपनी जिंदगी का मकसद तो समझे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बेपनाह मुसर्रत है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं, उनमें अक्सरियत जवानों की है। इसलिए मैंने उस आया करीमा की तिलावत की है जो इंसान के दिलों के अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर इंसान के दिल में आखिरत की मोहब्बत पैदा कर देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने सब चीजों पर गौर किया। हमने गौर किया लोहे पर, हमने गौर किया मिट्टी पर, हमने गौर किया सीमेंट पर, हमने गौर किया बिजली पर, हमने गौर किया आसमानों पर, हमने गौर किया लिबास पर, हमने गौर किया खाने पर। गर्ज के इंसान हर चीज पर गौर करता रहा और बात यह है कि इंसान जिन जिन चीजों पर गौर करता रहा, इंसान उसकी तह तक पहुंच गया। देखें, इंसान ने जर्रे पर मेहनत की, इंसान ने जर्रे पर मेहनत की, तो जर्रे को इंसान ने आफताब बनाने की कोशिश की और वो कामयाब रहा। मिसाल के तौर पर यहाँ अक्सरियत पढ़े लिखे जवानों की होगी, मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, एक जमीन पे पड़ा हुआ लोहा कभी हवा में उड़ने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इंसान अल्लाह की वो मखलूक है। इंसान कौन है? इंसान अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। इंसान कौन है? अल्लाह ने सारी मखलूक को, हत्ता के फरिश्तों को भी कुन कह के पैदा फरमाया, लेकिन जब हजरत इंसान की बारी आई तो अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने आसमान को कुन कहकर बनाया, जिस अल्लाह ने जमीन को कुन कहकर बनाया, जिस अल्लाह ने चांद और सूरज को कुन कहकर बनाया, जिस अल्लाह ने सितारों की अंजुमन कुन कहकर सजाई, जिस अल्लाह ने शफक का जमाल कुन कह के पैदा फरमाया, जिस अल्लाह ने उफक की सुर्खी कुन कह के पैदा फरमाया, जिस अल्लाह ने फूलों का हुस्न कुन कह करके पैदा फरमाया, जिस अल्लाह ने बहारों को कुन कह करके लाया, जिस अल्लाह ने खिज़ा को कुन कह करके पैदा फरमाया, लेकिन जब बारी आई हजरत इंसान की तो अल्लाह कुन कह के पैदा कर सकता था, लेकिन कुन कह के अल्लाह ने पैदा नहीं किया, बल्कि इंसानों की अजमत बताई। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, इंसान को अपने हाथों से पैदा किया। इतनी बड़ी मखलूक जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, इतनी बड़ी
جسے جن کہتے ہیں ان کو بھی کن کہہ کے بنایا، لیکن انسان کو بنایا تو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ انسان اپنی عظمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان سب پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ پر بھی تو ریسرچ کرے کہ تو کون ہے، تو کیا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی انسان کی عظمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، لوہا زمین پہ پڑا رہتا ہے، اس میں اڑنے کی طاقت نہیں، مگر انسان نے جب لوہے پہ توجہ دی اور لوہے پہ محنت کی تو وہ پڑا رہنے والا لوہا انسان نے اس کو اڑنے کے قابل بنا دیا۔ اسی کو ہوائی جہاز کہتے ہیں، اسی کو پلین کہتے ہیں۔ لوہا اڑ رہا ہے، کیوں؟ انسان نے اس پہ توجہ کی، اس لیے لوہا اڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ اور بھی چیزیں دیکھتے جائیں، پانی کو انسان نے جلایا، بھاپ بن کر اڑنے لگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ذرے کو چیرا اور رش کے آفتاب بنا دیا۔ انسان جس چیز پہ توجہ کرتا گیا، محنت کرتا گیا، اس کو بلندی پر پہنچاتا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان تو نے لوہے پہ توجہ دی، وہ اڑنے لگا، کبھی تو نے اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو انسان نے جس چیز پہ توجہ کی وہ ترقی کر گیا۔ لوہے پہ توجہ کی تو وہ ہوا میں اڑنے لگا، ذرے کو چیرا تو اس میں سے اس نے کئی چیزیں پیدا کی، پانی پر توجہ دی تو اس نے بھاپ بنا کے اڑا دیا، انجن بنایا انسان نے، ٹرین بنائی انسان نے، پلین بنائی انسان نے، بہت کچھ بنایا انسان نے۔ انسان نے جو ہے وہ خلاؤں کو استعمال کیا، جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے موبائل چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ سب انسان ترقی کیا۔ وجہ صرف یہ کہ انسان نے جس پہ محنت کی اس کو ترقی دے دیا۔ انسان نے جس پہ محنت کی اس کو ترقی پر پہنچا دیا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان تو نے سب پر محنت کی اور سب کو ترقی پر پہنچا دیا۔ چراغوں کے دور سے انسان نکل کر لائٹ کے دور میں آ گیا، بجلی کے دور میں آ گیا، انسان سکوں کے دور سے نکل کر نوٹ کے دور میں آ گیا۔ انسان اللہ اکبر سوکھی روٹی چبانے والا ایک دن میں 3 مرتبہ نرم روٹیاں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے جو ہے وہ اس نے دسترخوان اتنے سجائے کہ آج سے 200 سال پہلے کی قومیں جن دسترخوانوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی، جن کھانوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی، جن کے نام بھی کبھی انہوں نے خواب میں نہیں دیکھے تھے، انسان جو ہے وہ ساری چیزیں کھا پی رہا ہے۔ لیکن بات اتنی ہے، انسان نے جس پہ ترقی کی، انسان نے جس پہ توجہ کی، محنت کی، وہ چیز ترقی کر گئی۔ پہلے کا خطیب آج سے 300 سال پہلے 50 لوگوں میں بھی تقریر کرتا ہوگا تو اس کو چلا کر بولنا پڑتا ہوگا، لیکن انسان نے مائک ایجاد کیا اور اب تو حال یہ ہے کہ یہاں شیخ پور میں بیٹھ کر میں بول رہا ہوں اور سامنے جتنا مجمع ہے، انٹرنیٹ پر اس سے زیادہ لوگ اپنے گھروں میں لیٹ کر تکیہ لگا کر کے سن رہے ہوں گے۔ کیسا دور ہے! انسان نے جس پہ ترقی کیا وہ محنت کر گیا، انسان نے جس پہ محنت کی وہ ترقی کر گیا۔ لیکن انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والے انسان، اے انسان، تیرے سر پر اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ اے انسان، تجھے جنت میں بنایا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرار دیا۔ اے انسان، اللہ نے جب تیرا حسن بیان کیا تو 4 قسمیں اٹھائی، وَالتِّینِ
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے چار قسمیں اٹھا کر تیرے حسن کو بیان کیا. قرآن کا عنوان انسان ہے, قرآن کا عنوان انسان ہے. قرآن کی سورت کا آغاز اللہ کے نام سے اور قرآن کی سورت کا اختتام انسان کے نام پر, والناس پر قرآن مقدس کا اختتام ہو رہا ہے. شروعات خدا کے نام سے ہے, اختتام انسان کے نام پر ہے. انسان کتنا محترم ہے, انسان کتنا مکرم ہے. انسان کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. انسان کی خاطر 80,000 سال تک عبادت کرنے والے کو صرف جنت سے اس لیے نکال دیا گیا تھا, صرف جنت سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ وہ انسان سے حسد کرتا تھا, انسان سے جلتا تھا, ورنہ خدا سے کیا اختلاف تھا اس کو. وہ تو 80,000 سال تک خدا کی عبادت کرتا رہا. جو شیطان بنا کے نکالا گیا وہ صرف انسان کے حسد کی بنیاد پہ نکالا گیا, انسان سے جلنے کی بنیاد پہ نکالا گیا. حیرت کی بات ہے انسان کتنا محترم ہے. اللہ اکبر. یہ بات کہہ کر اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑی کوئی مخلوق ہوتی, اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑی کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہی شکل دے کر کے بھیجتا. حبیب کو انسان کی شکل دے کر قدرت نے بتا دیا نہ تجھ سے زیادہ محترم میرے نزدیک کوئی ہے, نہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے نزدیک کوئی ہے, نہ تجھ سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک کوئی ہے. انسان وہ ہے کہ بشکل انسان قدرت کسی مخلوق کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی. جب اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا, جب اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا, پہلے ان سے انسان کی شکل چھینے گا, ان کو بچھو کی شکل دے گا, اس کے بعد پھر جہنم میں ڈالے گا. پتا چلا انسانی شکل میں کوئی بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. شکل انسان اتنی محترم ہے, شکل انسان اتنی معتبر ہے, شکل انسان اتنی عظیم ہے. اللہ اکبر. اب یوں کہہ لے اگر کائنات سمٹ جائے, اگر کائنات سمٹ جائے تو انسان بنتا ہے, اور انسان وسیع ہو جائے تو کائنات بن جاتی ہے. اگر کائنات کو سمٹی ہوئی کہیں دیکھنا ہے تو حضرت انسان میں دیکھ لو. یہ انسان ہے جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ انسان ہے جس کا مقام یہ ہے کہ عرش خدا بھی مومن کے دل کو تلاش کر رہا ہے کہ اس کو مومن کے دل میں جانے کا شرف مل جائے. یہ مقال العرفہ میں امام اہل سنت نے لکھا ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن یہ انسان ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انسان جس پہ محنت کرے وہ ترقی کر جائے. انسان تو نے کبھی اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو نے لوہے پہ محنت کر کے اسے اڑا دیا, کبھی تو نے اپنے آپ پر بھی محنت کی؟ تو نے سب کو سنوارا, کبھی تو نے بھی سنورنے کی کوشش کی؟ تو نے کبھی اپنے مقصد پیدائش کو یاد کرنے کی کوشش کی؟ تو زمین پہ کیوں آیا؟ تیرے زمین پہ آنے کا مقصد کیا؟ زمین پہ آنے کا مقصد اچھے کھانے نہ تھے, زمین پہ آنے کا مقصد اچھا لباس نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد چلنے کا کر و فر نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد تخت و تاج نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد خون ریزی نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد بغض و حسد نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کپٹ نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد اللہ اکبر پاپ کرنا نہ تھا, زمین پہ آنے کا مقصد شراب نوشی نہ تھا.